السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے قیامت کے اوپر۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں قیامت کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ قیامت کی جو نشانی ہیں جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور بھی آج میں حدیث بیان کروں گا جس میں قیامت کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں جو نشانیاں ہوں گی، اور وہ کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں، تو اسی بارے میں آج میں بات کروں گا۔ قیامت کا ذکر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہم لوگوں کو بتا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، ایسے ایسے کر کے ہر چیز پر آگاہ کیا۔ آنے والا ٹائم ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ جیسے کہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی، رسول اللہ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت، اس طریقے سے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور سب لوگ ایمان لے آئیں گے، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، اپنی ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ ایک اور حدیث اب میں آپ کو بتاؤں، جو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے پاس مال بہت ہو جائے انسان کے پاس، اور پانی کی طرح بہنے لگے، اور اگر مال کا جو مالک ہے وہ کسی کو صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہو، اتنا پیسہ ہر کسی کے پاس۔ یہ کل والی حدیث میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے کہ مال کے بارے میں۔ اور اب دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے گزرے گا، گزرتا ہوا محسوس ہوگا، اور علم اٹھ جائے گا، اور حرص ڈال دی جائے گی دلوں میں، مطلب جو حرص ہوتی ہے ایک دوسرے کی وہ بہت ہے آج بھی، قتل و غارت بہت ہوگا، عام ہو جائے گا قتل و غارت، یہ بھی ہو چکا ہے، بہت سی چیزیں نہیں بھی ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ تو قیامت جب پوری ہو جائیں گی یہ چیزیں، اس کے بعد ہی آنی ہے قیامت۔ اور سب سے مین چیز تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں، اور دجال کا آنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہو جائیں گی تو سمجھ لیے قیامت آ گئی۔ تو قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور زیادہ تر ہو چکی ہیں اور کچھ رہ بھی گئی ہیں۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ایک آدمی اگر قبرستان سے جائے گا نکلتا ہوا تو وہ قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا یہاں پر، مطلب قبر کے اندر۔ اب جو آگے حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، مطلب قذاب اور دجال کو بھیجا جائے گا، وہ 30 کے قریب ہوں گے، وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، ہلکے ہلکے 30 ہونا ہے، پورے 30 آ کے رہیں گے، کیونکہ وہ شکیل بن حنیف بھی تھا، قذاب میں سے ہی ہے، وہ قذابوں میں سے، تو 30 میں سے ایک وہ بھی گنا گیا۔ اور احمد قادیانی تھا جس کے لوگ آج بھی مجھ سے ایک بحث کر رہا تھا کہ آپ میرے مولوی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ میں کیوں کروں، مناظرے سے کوئی حل نکلنے والا ہے نہیں۔ تو وہ جو تھا اس نے مجھ سے میرے پیچھے پڑ گیا وہ بالکل، کہ آپ مناظرہ کر لیں مناظرہ کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے مناظرے سے کوئی حل نکلنا نہیں ہے۔ میں نے کئی مناظرے دیکھے ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ کبھی کوئی جیت جاتا ہے اور کبھی کوئی جیت جاتا ہے، اور یہ لوگ حدیث مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت بھی میں نے پیش کری تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس قرآن کی آیت سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور وہ قادیانی ہیں۔ کیونکہ قادیانی کافر ہیں کیونکہ وہ نبی کے بعد بھی ایک اور نبی مانتے ہیں، جو ان کا ایک بزرگ تھا اس کو نبی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو، تم اس کو نبی نہیں مانتے ہو۔ تو یہ ان کی جاہلیت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو کافی ہیں، اور قرآن میں بھی آیتیں ہیں۔ میں نے دلیل دے دی، اب میں نے جب ویڈیو میں دلیل دے دی تو تمہیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی مجھ سے دلیل؟ اب تم مجھ سے مانو نہیں مانو وہ تمہارے اوپر ہے۔ اب وہ مجھ سے بحث کرنے لگا اس بات کو لے کر، تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں حنفیوں کے طریقے میں نماز، اور حنفی لوگ تھے، وہ سنیوں میں سے ایک ٹوٹ کر فرقہ بنایا قادیانی، جو کافر ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے مسلمانوں سے۔ تو یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں سے 30 میں سے ایک قادیانی، جو احمد قادیانی تھا ان کا نبی، جسے یہ لوگ نبی مانتے ہیں،
وہ بھی اسی حدیث کے مطابق ہے کذابوں میں سے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان لوگوں کی بات ہمیں بالکل بھی نہیں سننا اور نہ ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بھٹک چکے ہیں بالکل۔ اب جیسے شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، یہ چاروں فرقے ہیں مسلمان، اپنی اپنی خرابیاں ہیں لوگوں میں لیکن ہیں مسلمان، انہوں نے کوئی کفر والا کام نہیں کیا ہے چاروں نے۔ لیکن قادیانی جو ہیں وہ بالکل کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ ان کے بھی داڑھیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی پگڑی بندی ہوتی ہے، تو اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان سے سب سے پہلے سوال کرنا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر کہہ دیں نہیں مانتے ہیں تو ان سے صاف کہہ دو کہ ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی ہے جو ان کا بزرگ ہے، اس کا میں JPG لگا دوں گا یہاں پر، تو اس سے آپ کو دکھ جائے گا کہ کون ہے۔ ان لوگوں سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دوسری طرف آ گیا تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چینجنگ آئی اور میرے فیس پر بھی، تو انورٹر والی لائٹ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جو 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ لوگ شیطان کی طرف سے مبعوث کیے جائیں گے جو مسلمانوں کو بہکائیں پوری طریقے سے۔ اب آپ اپنے کان کھول کر سن لیں کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ حنفیوں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، بریلوی اور دیوبندیوں کی طرح سیم نماز پڑھیں گے، اور یہ لوگ حنفی ہوتے ہیں۔ ان کے جو بڑے مولانا ہیں ان کی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of امام کی تقلید کرتے ہیں ہم۔ اب سوچیں ان کا جو نبی تھا وہ ایک امام کی تقلید کرتا ہے۔ ہنسنے والی بات تو یہ ہے کیونکہ قادیانی لوگ اسی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور ان کا نبی ایک امام کی تقلید کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے طریقے پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور بس یہی بتانا تھا مجھے، اور یہ لمبی بات ہو گئی میری کیونکہ وہ انسان کی بات یاد آ گئی مجھے، 30 جھوٹے دجال اور کذابوں کے اوپر جو حدیث ہے اس کے اوپر بات مجھے یاد آ گئی، تو میں ان کے وہ بات کلیئر کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔